پرانے وقتوں کی بات ہے جب شہر چھوٹے لوگ سادہ اور رشتے سچے ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں چٹگان میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام اکرم تھا اور دوسرا رامو۔ اکرم ایک سیدھا سادہ اور نیک دل مسلمان لڑکا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو مسجد جا کر اذان دیا کرتا۔ رامو ہندو برہمن خاندان سے تعلق رکھتا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ پڑھائی میں کمزور لیکن کھانے پینے اور کھیلنے کودنے میں تیز تھا۔ ان دونوں کی دوستی بچپن سے تھی۔ اکرم سنجیدہ سمجھدار اور بردبار تھا جبکہ رامو ایک بے وقوف جلد باز اور نادان سا لڑکا تھا، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف تھے اور یہی بات ان کے رشتے کو مضبوط بناتی تھی۔ ایک دن اکرم کے والد نے اسے بازار بھیجا کہ وہ گاؤں کے لیے کچھ سامان خرید لائے۔ رامو ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ایک سادھو بابا بیٹھا تھا جس کے پاس ایک عجیب قسم کا طوطا تھا۔ سادھو نے کہا، یہ طوطا بولتا ہے اور مستقبل بتاتا ہے۔ رامو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے اکرم کو کہا، یار اکرم، ہمیں یہ طوطا خرید لینا چاہیے، ہم امیر بن جائیں گے۔ اکرم نے مسکرا کر کہا، رامو یہ سب جھوٹ ہے۔ طوطے تو بس رٹا رٹایا بولتے ہیں، مستقبل بتانا اللہ کا کام ہے۔ لیکن رامو ماننے کو تیار نہ ہوا۔ وہ ضد کرنے لگا حتیٰ کہ اکرم نے اسے کچھ پیسے دے دیے اور کہا، لے بھائی، اگر دل چاہ رہا ہے تو لے لے، لیکن بعد میں مت کہنا کہ نقصان ہوا۔ رامو نے طوطا خریدا۔ اگلے دن گاؤں میں طوفان آیا اور رامو کا آدھا گھر ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، یہ سب طوطے کی نظر لگ گئی۔ اکرم نے سر پکڑ لیا، ارے بھائی، یہ تیری بے وقوفی کی سزا ہے، طوطا خریدنے کی نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن گاؤں میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ اکرم کی بہن شازیہ بھی اس میں زخمی ہو گئی۔ دوا کے لیے فوری طور پر شہر جانا ضروری تھا۔ اکرم نے رامو سے کہا، بھائی، مجھے اپنے بھائی جیسا سمجھ، مجھے اپنی سائیکل دے دے، شازیہ کی جان خطرے میں ہے۔ رامو نے کہا، بھائی، سائیکل تو میری ماں نے مجھے سالگرہ پر دی تھی، کہیں کھو گئی تو؟ اکرم نے تعصب سے کہا، ٹھیک ہے، میں پیدل ہی چل دیتا ہوں۔ اس لمحے رامو کے دل میں کچھ چپ سا گیا۔ وہ بولا، ٹھہر، چل، میں خود تجھے لے جاتا ہوں۔ رامو نے سائیکل نکالی اور اکرم کے ساتھ شازیہ کو شہر پہنچایا۔ ہسپتال میں خون کا انتظام نہ تھا تو رامو نے فوراً اپنا خون دیا۔ اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رامو تاو جتنا بے وقوف ہے، دل کا اتنا ہی بڑا ہے۔ رامو نے ہنستے ہوئے کہا، دوست کے لیے جان بھی حاضر ہے، سائیکل کیا چیز ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں کے پاس ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک کسان نے کھیت کھودتے ہوئے ایک پرانا صندوق نکالا جس میں سونے کے سکے تھے۔ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ رامو فوراً اکرم کے پاس آیا اور بولا، چل یار، ہم بھی کھودتے ہیں، قسمت ہماری بھی بدل سکتی ہے۔ اکرم نے کہا، رامو، یہ لالچ بری بلا ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، نہ کہ خواب دیکھنے چاہیے۔ لیکن رامو نہ مانا۔ اس نے رات کو خفیہ کھودنا شروع کیا۔ 2 دن بعد جب وہ کھیت میں تھا، اچانک مٹی کھسکی اور وہ گڑھے میں گر گیا۔ اکرم کو خبر ملی تو وہ فوراً پہنچا اور اپنی جان پر کھیل کر رامو کو نکالا۔ رامو کے ہاتھ پیر زخمی ہو گئے تھے۔ رامو روتے ہوئے بولا، اکرم، میں بہت بے وقوف ہوں۔ تاو بار بار سمجھاتا ہے مگر میں باز نہیں آتا۔ اکرم نے کہا، دوستی میں بے وقوفی نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے۔ چند سال بعد اکرم ایک اسکول ٹیچر بن گیا اور گاؤں میں بچوں کو پڑھانے لگا۔ رامو نے اپنا ایک چھوٹا سا ناشتہ کدا کھولا جس میں وہ سب کو ہنسا ہنسا کر کھلاتا۔ اکرم روز صبح رامو کے پاس آ کر چائے پیتا اور دونوں پرانی باتوں کو یاد کرتے۔ رامو کی بے وقوفیاں گاؤں بھر میں مشہور تھیں، لیکن اس کی نیت صاف، دل سچا اور دوستی وفادار تھی۔ ایک دن رامو نے اکرم سے کہا، یار، میں اب بھی بے وقوف ہوں؟ اکرم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بھائی، تا وہ بے وقوف ہے جو دل جیت لیتا ہے۔